ان پہ قربان کروں گا یہ جیون، ان پہ قربان کروں گا یہ جیون، ڈوبی نیا جنہوں نے تیرائی، ڈوبی نیا جنہوں نے تیرائی، سچا تو سے اب ہو جا جن کو نبیوں نے بولا گائی، جن کو نبیوں نے بولا گائی، جن کو نبیوں نے بولا گائی۔ عیسیٰ السلام نے کہا میں اس قابل نہیں ہوں کہ نبی کریم کی جوتیاں اٹھاؤں۔ موسیٰ السلام کو خدا نے کہا جوتے اتارو، تم نے بات ابھی کرنی ہے، ابھی کہی نہیں تھی۔ فخلا نعلیک، قرآن میں انک بالوادی المقدس طویٰ، تم نے اس زمین پہ رکھا جو مبارک زمین ہے۔ ابھی ہم سے بات نہیں ہوئی ہے، اس زمین پہ ہم نے تم سے بات کرنی ہے۔ جس زمین سے ہماری تمہاری بات چیت ہوگی اس پہ جوتے پہن کے مت چلے ہیں۔ موسیٰ جوتے اتارے ہیں، اور آقا جوتوں میں نماز پڑھتے تھے، اوئے جوتوں میں نماز پڑھتے تھے خدا کے سامنے، لاڈلے جوتوں میں نماز، اللہ اکبر۔ امتیوں کو رعایت تمہارے آقا پڑھتے، تم بھی جوتوں میں نماز پڑھو۔ ادھر ایک نبی سامنے کھڑا ہونا، تم درکنار زمین پہ نہیں چل سکتا جہاں بھی ہم کلام ہونا۔ اب سوچیں آپ، یہ قرآن سے دلیلیں پیش کرتا ہوں، واقعات سے نہیں، کہ یہ واقعات کمزور ہیں، اس میں ضعیف ہے، اس کا ثبوت نہیں، قرآن کا ثبوت کی ضرورت ہے۔ فخلا نعلیک یا موسیٰ انک بالوادی المقدس طویٰ، تم نے قدم اس زمین پہ رکھا ہے جہاں تم نے بات کرنی ہے، ابھی کی نہیں ہے۔ اس زمین کا بھی ادب ہے، میرا تو ادب بعد میں ہے، پہلے زمین کا بھی ادب کرو جہاں ہم سے بات کرو گے تم۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، اور آقا جی نماز میں نماز پڑھتے۔ اگر جوتے میں کوئی چیز لگی ہوتی تھی، اگر خیر دھیان نہیں تھا، تو جبریل کو ساتوں آسمانوں کے اوپر سے بھیجا جاتا تھا، جاؤ ان کو کہو آپ کے جوتے شریف میں کچھ چیز لگی اتار دیں، بتاؤ۔ اس جوتے کے لیے آسمانوں سے جبریل کو بھیجا جاتا تھا۔ کوئی سمجھ میں آئی؟ کوئی سمجھ میں آئی؟ ہم کتنے خوش قسمتی ہیں ان کی امتی، اور ہم شکر نہیں کرتے، ان سے رابطے توڑتے ہیں، ان کی تعلیم میں نہیں چلتے، ان سے محبت نہیں کرتے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات ماننے کے پیچھے مرتا ہے، ہم ان سے دور بھاگتے ہیں، تو ہماری آپ کی نجات ہوگی دنیا میں۔ صحابہ نے باتیں مانی تھی تو دنیا میں بھی شہنشاہ ہو گئے تھے، آخرت کے بھی شہنشاہ۔ خدا نے قرآن میں لکھ دیا ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا، تم خدا سے راضی، خدا تم سے راضی ہے صحاب محمد، کہ تم نے نبی کریم کو راضی کر لیا۔ سبحان سبحان سبحان، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تم نے جو نبی کی بات مانی ہے، قرآن نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تم نے نبی کی بات نہیں مانی ہے، تم نے خدا کی بات مانی ہے، تم نے نبی کو نہیں مانا ہے، تم نے خدا کو مانا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن کریم۔ ہمارے تمہارے جیسے، ہمارے تمہارے جیسے ایسی آیتیں اترتی ہیں، بشر مثلوں کی ایسی تفسیر کرنی چاہیے، ہمارے تمہارے جیسے۔ مثلکم میں تم کو تنبیہ کرنی تھی کہ ایسی غلطی نہ کرنا، مثلکم سمجھ لینا، اس میں تنبیہ کرنی تھی، اس میں یہ نہیں کہ تمہارے ہی جیسے ہیں، کہ اپنے جیسے نہ سمجھ لینا۔ مثلکم کا مفہوم بدلتا ہے یہاں اس آیتوں سے۔ ہم کس چیز میں ان کے جیسے ہیں؟ بولنے میں، کھانے میں، پینے میں۔ ان کے پاس نبوت ہے، ہمارے پاس نبوت ہے، ہم ان کے جیسے نبی ہیں۔ موٹی موٹی باتیں کریں چلیں، نبی ہیں ہم، استغفر اللہ العظیم۔ اندر گناہوں سے بھرے ہیں، اوپر ڈھکے ہوئے ہیں ہم۔ خدا تعالیٰ اندر سے ہم لوگوں کو صاف کرے۔ ہم نبی کریم کے جیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسے بھی لوگ ہیں جو نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں قرآن میں آیا، قرآن میں آیا سمجھانے کے لیے، کہنے کے لیے نہیں ہے۔ ان کو کہیں میں تمہارے جیسا ہوں، خدا نے نہیں کہا تم ان کے جیسے ہو۔
بلکہ خدا نے کہا وَلَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضٍ، جیسے آپ میں بات چیت ہوتی ہے ایسے ان سے نہ کیا کرو. خدا نے تو ایسے کہا ہے، لیکن نبی سے کہلوایا ہے خود نے تم ان کو کہیں تاکہ یہ غور کرے ہم ان کے جیسے ہیں یا نہیں ہیں. جیسے انداز ہوتا ہے کسی کو کہتا میں تمہارے جیسا ہوں، ایسے خدا نے کہا ان کو کہو میں تمہارے جیسا ہوں. یہ موقع ہاتھ میں نہیں آئے گا، جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں. اس کا مفہوم یہ انا بشر مثلکم، اس کا مفہوم ہے تمہارے جیسا نہیں ہوں. انہوں نے ظاہر لفظ لے لیے اور انداز کو نہیں سمجھے. جیسے کوئی کسی کو کہتا ہے یہ تمہارے جیسا ہے، کہ ہوش سے بات کرنا تمہارے جیسا نہیں. تو یہ انداز تھا، لیکن اتنی صلاحیت سب میں کہاں ہو. اسی لیے کہا نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. لوگوں کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیا، آقا کو اپنے جیسا سمجھ لیا. آقا کا پیشاب وسیلہ، آقا کا نام وسیلہ. ذات تو بڑی چیز ہے. ایک عورت نے بھول کے پیشاب آپ کا پڑا تھا، بھول کے پی لیا، اس کو نہیں پتا تھا پیشاب ہے. وہ آئی تو اس نے دیکھا برتن میں، اس کو پانی معلوم ہوا کہ پانی ہے. وہ پانی کیا تھا؟ وہ تو آب حیات تھا. وہ آب حیات تھا، وہ آب حیات تھا. آپ کا پیشاب آب حیات، نور ایمان، خدا کی قسم. کیونکہ آپ کے اندر غلاظت کا معاملہ نہیں ہے. جیسے شہد کی مکھی میں مثال غلاظت کا معاملہ ہے نہیں ہے. آپ اس کا کھاتے ہیں سب کچھ. آقا شہد کی مکھی سے بھی گئے ہوئے ہیں، تمہارے جیسے. اوف اوف مت کہو ایسا، ایسا مت کہو، سوچ کے کہو. خدا نے کہا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، ان کو کہیں میں تم میں ایک عرصہ رہا ہوں. افلا تعقلون، عقل نہیں آئی؟ مجھے غور سے نہیں دیکھا، مجھے غور سے نہیں دیکھا. افلا تعقلون، اب بھی عقل نہیں آئی، یہ وقت نکل جائے گا ہاتھ سے. آقا کی مثال، سبحان اللہ. جو آقا سے جڑ جائے ان کو اپنے جیسا نہیں کہنا چاہیے. آقا تو بہت بڑی چیز ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، لستن کاحد من النساء. یا نساء النبی لستن، اے نبی کی عورتیں تم عام عورتوں کی نہیں ہو، تم نبی کی عورتیں کہلاتی ہو. تمہارا ان کا فرق ہے. پھر نبی کا کتنا فرق ہوگا. جو نبی کی نسبت رکھے ان کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نیم حکیم، نیم اللہ سے بھی بچا. نیم حکیم پھر بھی خیر جان کا نقصان کرے گا. نیم اللہ تمہارا ایمان برباد کر دے گا کہ تم کو اس کے انداز ایسے ہوں گے عظمت رسول تمہارے دل سے نکال دے گا تمہارے جیسے ہیں. اور تمہارے جیسے پھر دوسری آیت میں کیوں خدا نے کہا وَلَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ، زور سے نہ بات کیا کرو، آہستہ بات کیا کرو. بتاؤ یہ قرآن ہے. تمہارے جیسے ہوتے تو خدا منع کرتا آہستہ بات کرو کہ جیسے مرضی ہے کرو. کہا آہستہ بات کرو. اگر آواز اونچی ہوگی تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ہم برباد کر دیں گے. تمہاری کوئی عبادت خدا قبول نہیں کرے گا اگر ادھر احتیاط نہ کی. بات چیت میں بھی احتیاط. لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے تم آپس میں سے بلاتے ہو نبی کے ساتھ ایسا معاملہ مت کرو. کدعاء بعضکم بعضا لا تجعلوا دعاء الرسول، یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں. تو جب بشر مثلکم پر یہ آیتیں نکال دو نا قرآن سے. ایک عظیم ہستی کو اپنے جیسا سمجھتے ہو، وہ تو تواضع کرتے ہیں. وہ تو اتنی تواضع کرتے تھے کہ فرماتے تھے میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے. تو ہم ایسے ہی سمجھ لیں؟ ایسے نہیں سمجھنا. اگر تمہارے جیسے تھے خدا نے کیوں کو عذاب صاحب قرآن اتارا ان کے لیے. جب کھانا کھاتے ہو فوراً نکل جایا کرو. نبی کریم یستحی منکم، شرماتے ہیں کچھ کہتے نہیں. ان کے آرام کا وقت ہوتا ہے، تم کو احتیاط ہونی چاہیے. اتنی بے تکلفی سے نہیں جانا چاہیے، احتیاط سے جاؤ. بتاؤ یہ قرآن کیوں تھا؟ تمہارے جیسے تھے کیوں کہا پھر؟ ینادونک من وراء الحجرات اکثرہم لا یعقلون، یہ اکثر بے عقل لوگ ہیں، ان کو عقل نہیں ہے. آپ کو آواز مارتے ہیں، یہ نہ آواز ماری ہے، بیٹھے رہے حتی تخرج الیہم، جب آپ اپنی مرضی سے گھر سے نکلیں. لکان خیر لہم، ان کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا. یہ مفہوم ہے. یہ آیتوں کو بولو نکالا کہ تمہارے جیسے. کیوں خدا نے کہا تمہارے جیسے نہیں؟ اگر بات اوپر کی تمہارے عمل برباد ہیں. تو مثلکم کہنا تو ہے تو کبیرہ گناہ سے بھی کبیرہ ہو گیا. آپ ایک باپ کو اپنے جیسا نہیں کہہ سکتے.
ایک اپنے استاد سے تعلیم لیتے اس کو نہیں کہہ سکتے اپنے جیسا، ایک لیڈر کو اپنے جیسا نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، تمہارے ہاتھ میں اختیارات ہیں، اور نبی کے جو اختیارات ہیں عقل سے باہر ہیں، جو مرضی ہے کریں، جب چاہیں فلک برسائے، تم جب چاہو فلک برسائے کر سکتے ہو، تم نکلی آنکھ ایسے لگا سکتے ہو ایک دم، تم ہاتھوں سے چشمے بہا سکتے ہو، یہ کہاں تم میں طاقت ہے؟ اللہ تعالی ہم کو ان کی محبت میں فنا کر دے انشاءاللہ، اور ان کا ادب اور عظمت ہمارے دل میں بڑھاتا رہے انشاءاللہ تعالی۔ عظمت ذرا سا تم دیکھو، ان کی عظمت ذرا سا تم دیکھو، انبیاء نے بھی بولا گائی، انبیاء نے بھی بولا گائی، انبیاء نے بھی نبیوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ ان کا امتی بنا، ایک نبوت کی شان میں اور ایک عام آدمی داخل امتی سے نسبت ہو جائے گی نبی کے، بتائیں، یہ انبیاء نے دعائیں مانگی کہ اللہ ہم کو ان کا امتی بنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیں ابھی نبیوں نے بھی بولا آقا کہ ہم آقا ان کو کہہ کے کہیں، دعائیں مانگی کہ اللہ ہم کو ان کا امتی بنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیں ابھی نبیوں نے بھی، اور اللہ کا یہ بھی آقا کے ہیں، دیکھا اللہ تعالی ہم کو مضبوط کرے انشاءاللہ تعالی، ہمارے عمل ہوں یا نہ ہوں جیسے ہوں، اگر ان کی محبت سے مضبوط ہے، ان کی طرف ہیں، خدا کی قسم انشاءاللہ پوچھ چھوٹ تمہارے ہے ہی نہیں ہے، اچھا کیا برا کیا خدا نہیں پوچھے گا۔ اصحاب بدر نے ایسے کیا آقا جی کے ساتھ، کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جو بھی حال ہوگا، ہم کسی چیز کو نہیں سوچتے، ہم تو آپ ہی کو سوچتے ہیں، چاہے ہم کو پہاڑوں میں ڈال دیں، ریتوں میں ڈال دیں، جہاں جنگ پہ لے جائیں، جو مرضی تصرف کریں، ہم خوشی سے آپ کے ساتھ ہیں۔ تو لمبا واقعہ میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، تو نبی کریم نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی نظر مانگی اور فتح کی نظر مانگی، اور اس طرح نہیں مانگی جیسے دعا کی، دعا نہیں کی، کہا اگر ان کو کچھ ہوا یا ہلاک ہوئے یا ان کو کچھ تکلیف ہوئی تیری عبادت ختم ہو جائے گی، تجھے خدا کوئی نہیں مانے گا۔ یہ آقا جی نے بے ادبی کے لفظ نہیں کہے، خدا تعالیٰ نے آقا جی کی عظمت ظاہر کرنی تھی کہ میرا حضرت محمد سے اتنا جوڑ ہے، اتنا جوڑ ہے، یہ اس تک بھی مجھ کو کہہ سکتے ہیں، اور ادب کے اوپر مقام ہوتا ہے بات ماننا، اور قرآن میں ان ہوا الا وحی یوحا، یہ اللہ کے وحی سے بولتے ہیں، آپ نے خود نہیں کہا، اللہ نے بلوایا کہ ایسے بھی کہہ دو محمد آج ہمیں قبول ہے تم سے، یہ تھوڑی بات ہے سکتا ہے، ہاں جی، تو خدا نے کہا تم میرے سے جیسے بھی بات کر لو، دوستانہ رنگ میں کر لو، بے تکلفانہ رنگ میں کر لو، اور کرو، وحی یوحا، تم اللہ کے وحی سے بولتے ہو۔ تو آقا جی نے یہ لفظ کہے، ان تہلک هذه العصابہ، یہ جو میں چند بندے لے کے آئے ہوں، جماعت چھوٹی سی، اگر ان کو کچھ ہوا لن تعبد بعد اليوم ابدا، آج کے بعد تجھ کو کوئی خدا مانے گا نہیں، تیری عبادت زمین پہ نہیں ہوگی۔ تو آقا جی ان اللہ اطلع علی اہل بدر، خدا نے جھانکا اہل بدر کو، فرمایا کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں حدیث بخاری شریف ہے، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو کچھ بھی کر تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی اچھے بران کی، تم کو ادھر سے ہی بخش دیا دنیا میں، آخرت میں سوال نہیں بخشے، ابھی ہی بخشے گئے ہو، خدا کرے ہم بھی تم بھی ابھی بخشے گئے ہیں انشاءاللہ، بطفیل حضرت محمد مصطفیٰ، ہمارا عقیدہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ، ایسی باتیں ہوئی ہیں اور ثابت ہوئی ہیں حدیثوں سے، کوئی کچی باتیں تو نہیں ہیں۔ آپ کی عظمت اتنی کہ ایک نبی کو جس زمین پہ نہیں چلنے دیا جاتا ہے، جوتے اتارو، تم کو خیال ہونا چاہیے تم نے ہم کلام ہونا ہے، اس زمین پہ جس پہ بات کرنی اس زمین پر جوتا نہیں ہونا چاہیے، تو خدا کے سامنے جوتے سے کھڑے ہو سکتے تھے، اور آقا جی نماز جوتوں میں پڑھتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جوتی ان کی، سبحان اللہ۔ اس لیے اولیاء اللہ نے کہا اے دیکھنے والے اس کو جوتی مت سمجھو، اس کو تاج سمجھو، جوتی ان کی۔ اسے دیکھنے والوں جوتی نہ سمجھو، اسے دیکھنے والوں جوتی نہ سمجھو، ہے تاج
تاج دو عالم وجودی شاگی کے تاج دو عالم ہے. وجودی شاگی اور ان کے پیشاب کو پیشاب مت سمجھو، مشروب افضل حوض کوثر سے افضل سمجھو کہ آقا کے جسم کے اندر کا پاک پانی تھا، پاک پانی اندر کے جسم کا. تو اس عورت کا واقعہ بیچ میں رہ گیا. وہ عورت آئی تو حدیث شریف میں اس نے پانی سمجھ کے پیا اس برتن سے. آقا جی اوپر سے آ گئے، کہا تم نے کیا کیا؟ کہا میں پانی پیاسی تھی، میں سمجھا پانی ہے. آپ کا پانی نہیں تھا، پیشاب تھا، نہیں پینا تھا، تم نے کیسے کیا؟ پھر کیا کہا جس کا مفہوم ہے لن تشتکی بعضکی بعض اليوم ابدا، آج کے بعد تیرے پیٹ میں کوئی بیماری ہی نہیں لگے گی جہاں یہ پاک پانی چلا گیا. یہ حدیث شریف کے لفظ ہیں. تو ایک سے پوچھا گیا کہ یہ حدیث شریف میں تم کہتے نام وسیلہ نہیں، ذات وسیلہ نہیں، ذات نام کو چھوڑو، یہ پیشاب وسیلہ بنا، اس کو ساری عمر کی پیٹ کی بیماریوں سے بچا دیا کہ معدے سے ساری بیماریاں آتی ہیں، معدے میں اب بیماری لگے گی نہیں. بتاؤ، آگے گندگی سے بیماری لگتی ہے. تو آپ پاک، آپ کے اندر سب کچھ پاک. کیوں؟ ہمارا تمہارا مادہ آپ کو پتہ ہے غلاظت اس سے پیدا ہوئے. آقا جی کا مادہ نور الہی، تو اس وجہ سے آپ پاک ہی پاک ہیں. ہاں، ان کا مادہ نور الہی، آپ نور سے پیدا ہوئے ہیں. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرا نور پیدا کیا. کہا کنت نبیا آدم بین الماء والطین، آدم کا ابھی گارا پڑا ہوا تھا، پتلا بنا نہیں تھا، میں نے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا، میں موجود تھا، آدم سے پہلے موجود تھا. تو منتقل ہوئے، اس لیے اس میں یہ شعر ذرا وضاحت سے آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے. نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا. نہ کہنا بشر، نہ کہنا بشر اپنے جیسا خبردار، نہ کہنا بشر اپنے جیسا خبردار، نبی بھی نہیں آمد حضرت محمد، پاک قدموں کا دون ہے افضل مجھے، پاک قدموں کا دون ہے افضل مجھے، حوض کوثر پہ کر تھی جا امتی. اسی محبت والے نے کہا جب حوض کوثر وہ پلاتے ہوں تو تم کہنا آقا جی حوض کوثر کا انکار نہیں ہے، لیکن مجھے آپ کے پاؤں کا دھون حوض کوثر سے افضل ہے. میں اس کی بھی تمنا رکھتا ہوں، یہ بھی قبول کرتا ہوں کہ آپ نے ہاتھ سے دے رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ میں آپ کے پاؤں کا دھون سمجھتا ہوں. اہل محبت نے کہا محبت کو زبان ہوتی ہے، اس کے اندر محبت نہیں، بہت بدبخت ہے، شیطان کی طرح. جس کی محبت نے جتنا علم پڑھ لے، جتنی عبادت کر لے، شیطان کی طرح کہیں نہ کہیں کھائی میں گر جائے گا. بڑے بڑے علماء گر گئے ہیں، بڑے بڑے صوفی گر گئے ہیں، محبت نہیں اتری اندر. یہ چھوٹا صوفی تو نہیں تھا، بہت بڑا صوفی تھا، بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا عارف تھا. کون؟ یہ ابلیس، شیطان. اس کے اندر محبت نہیں تھی. محبت فنا کرتی ہے، ہاں، جس سے اس کو یہ مصیبت آ گئی. محبت والا تو اندھا ہوتا ہے، وہ تو بس وہ تو سمجھتا ہی سب کچھ محبوب کو ہے، کسی چیز کو اس میں نقص نظر نہیں آتا، اور جو کہتے اس کو صحیح سمجھتا ہے کہ یعنی کسی نے غلط کہا ہے. اس نے خدا کو غلط سمجھا کہ خدا کہتا آدم کو سجدہ کرو، خدا غلطی کر رہا ہے، تو خدا کی غلطی ٹھیک کر رہا تھا کہ یہ غلطی کر رہے ہیں آپ. لودہ پٹا نہ ہو خبیث، دیکھا نا، خدا کی غلطی نکال رہا تھا کہ انا بشر خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. سوال جواب. محبت والے میں سوال جواب ہوتا ہے، تو اندھا ہوتا ہے بس جو مزاج یار میں آیا، جو مزاج یار میں آیا. ہم آپ کو کہتے ہیں آئی لو یو کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟